غزوہ خیبر کے موقع پر جب اللہ نے فتح دی ہے، کامیابی دی ہے، خیبر فتح ہوا، یہودیوں کے قلعے جس میں انہوں نے اپنا بہت مال چھپا رکھا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اللہ نے فتح دی۔ 7 ہجری کی بات ہے، یعنی مدینے پہنچ کر 7واں سال ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن کہا کہ آج پہلا دن ہے جب سے مدینے آئے ہوئے ہیں، 7واں سال لگا ہوا ہے مدینے آئے ہوئے، آج پہلا دن ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ اس سے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھانا نصیب نہیں ہوا ہمیں ان 7 سالوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی گلا شکوا، کوئی احساس کمتری، کوئی ناشکری نہیں، قناعت، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا، یہ ان لوگوں کا شعار تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتی تھی کہ 3 چاند دیکھ لیتی تھی، 3 مہینے گزر جاتے تھے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج آدھی رات تک باہر سے آرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں چولہے جلتے ہیں، 1 نہیں 2 3 کچن ہیں چل رہے ہوتے ہیں۔ کہا 3 چاند دیکھ لیتی لیکن میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا اماں کھاتے کیا تھے، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا 2 چیزیں، ایک پانی اور ایک کھجور، بس یہ کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا چیز ہے؟ قناعت ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہے، گلے شکوے نہیں ہیں، اللہ سے بدظنی نہیں ہے، اللہ پہ یقین اسی طرح برقرار ہے۔ تو یہ قناعت ہی تھی کہ غزوہ خندق کے موقع پر پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے کہ جو ہے وہ کمر سیدھی ہو پائے۔ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی بھوک کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی، وہ جانتا ہے کہ پیڑ پہ پتھر باندھ کے کس طرح کمر سیدھی رہ سکتی ہے، وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے اگلی بات دیکھیے، غزوہ خیبر سے پہلے اگر جو قناعت تھی مسلمانوں کی، وہ جبری قناعت تھی، مجبوری تھی کہ کیا کرتے، کچھ ہے ہی نہیں، قناعت ہی کرنی ہے۔ لیکن غزوہ خیبر کے بعد اللہ نے مالا مال کیا، وافر مقدار میں سونا چاندی، درہم و دینار، اور یہ ہے کہ غلام اور لونڈیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی رسول اللہ نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نخروں سے بچایا ہے، ان کو نخروں سے بچایا۔ جیسے احادیث میں آتا ہے، اب وقت جو ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے، میرا موضوع جو ہے، جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ غزوہ خیبر کے بعد نخروں سے بچایا، اگر مال مل گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ سنیے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو بھیجا کہ اپنے ابا کے پاس جائیے، کوئی ایک غلام لے آئیے، ایک لونڈی لے آئیے، آپ اکیلے گھر کے کام کرتی ہیں تو چلو گھر کے کام آپ کر لیا کریں گی، وہ غلام، وہ لونڈی، وہ باہر کے کام دیکھ لیا کریں گے، آپ کا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئیں، بات نہ ہو پائی، لیکن کسی طریقے سے رسول اللہ تک بات پہنچی کہ یہ سیدہ فاطمہ سارے کام خود کرتی ہیں۔ خواتین جو کام کرتی ہیں ان کے علاوہ بھی، خواتین برتن، یہ کپڑے، کھانا بنانا، ان کے علاوہ سیدہ فاطمہ پانی بھی باہر سے خود لایا کرتی اور چکی بھی خود پیسا کرتی تھی، یہ سارے کام خود کرتی۔ جب رسول اللہ کے کانوں میں بات پہنچی، آج کا اگر کوئی سسر ہوتا تو پہلے اپنے داماد کے گریبان کو پکڑتا کہ تم نے میری بیٹی کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، اس قدر جو ہے اس کو تنگیوں میں رکھا ہوا ہے، اس قدر پریشانیوں میں رکھا ہوا ہے۔ آج کے کئی واقعات آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق لے کے اب بیٹی کو گھر بٹھا لیتے ہیں، ذرا سی بات پہ۔ لیکن رسول اللہ نے سیدنا علی کو کچھ نہ کہا، کیوں؟ روٹین یہ ہے کہ خواتین گھرداری کریں گی اور مرد باہر سے کما کے لائیں گے، روٹین یہ ہے، لیکن اس لیے کچھ نہ کہا۔ اور دوسرے نمبر پہ آج کا کوئی ہوتا کہتا میری بیٹی پہلے باقی دنیا بعد میں، میری بیٹی حکم کرے اور لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ غلام اور لونڈیاں اس کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دوں، میری بیٹی پہلے۔ کہا نہیں، سیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح امت کو تعلیم دی ہے، کہا میری بیٹی اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ حالانکہ غلام تھے، لونڈیاں تھیں، ایک غلام یا ایک لونڈی دے دیتے کیا فرق پڑتا تھا، لیکن نخروں سے بچایا۔ کہا اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ کہا بتائیے۔ کہا تم تھک جاتی ہو نا، رات کو جب سونے لگو 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ غلام لونڈی نہیں دیا، یہ پیغام دیا کہ نخروں سے بچایا اپنی اولاد کو۔